اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام تقریب رونمائی اسلام کا سفیر، یہ خوبصورت کتاب اس کی رونمائی کے سلسلہ میں ہے، اور یہ زیر انتظام قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے تحت ہو رہا ہے۔ اس کتاب کو چھاپنے والے جناب گل فراز صاحب علم و عرفان پبلشرز انہوں نے چھاپا ہے، اور اس کتاب کے مصنف محمد متین خالد صاحب ہیں، جو ایک وقت میں کئی کتب کے مصنف مقرر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مدبر بھی اور مناظر بھی۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب منظور احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کو دو شعروں کی صورت میں پیش کیا گیا، جس کا مفہوم کچھ شیخ سعدی نے اس طرح کہا: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اب تشریف لاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہ کھگا صاحب ننکانہ صاحب سے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ می شود پردہ چشمم پری گاہی گاہی، دیدام ہر دو جہاں را بے نگاہی گاہی۔ وادی عشق بسی دور دراز است ولی، جادہ صد سال بآہی گاہی۔ در طلب کوش و مدے دامن امید ز دست، دولتی ہست کے یابی سر راہی گاہی۔ تمام معزز سامعین، صاحب صدر اور جتنے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ میں نے حضرت اقبال کے جو اشعار کا آغاز کیا ہے، یہ حضرت اقبال کے زبور عجم کے آغاز میں 3 شعر دیے ہوئے، ان پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا عجز کے لیے حضرت مرزا عبد القادر بیدل کا جو وہ عجز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: ز دشت بے خودی می آیم از وضح ادب دورم، جنونی گر کنم ای شہریان ہوش معذورم۔ کہ مجھ سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو میں شہریان علم سے معذرت کرتا ہوں، چونکہ یہ شہریان جو لاہور ہے یہ علم والوں کا شہر ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی جنون کر بیٹھوں تو یہ چونکہ آج جو ہمارے معزز محترم ہمارے دوست مکرم جناب محمد متین خالد صاحب کی کتاب اسلام کا سفیر، اس کے حوالے سے تو ظاہر ہے جو مرتب ہے اس نے ہی کچھ بیان کرنا ہے، ہم نے تو 2-4 کوئی فروغ گزاشت پیش کر کے جو ہے معذرت کرنی ہے۔ حضرت اقبال کے جو شعر میں نے پڑھے ہیں، حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ زبور عجم میں، کیونکہ بال جبریل میں ایک جگہ پہ کہا بھی ہے کہ اگر تجھے خلوت میسر ہو تو زبور عجم پڑھو، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، تو دیکھیں زبور عجم کی طرف ایک توجہ دلائی کہ کیوں پڑھیں جب خلوت میسر ہو، تو اس میں وہ آغاز میں ہی کہتے ہیں کہ می شود پردہ چشمم پری گاہی گاہی، بعض اوقات تو میری نظروں میں ایک تنکا بھی جو ہے نا، وہ اس کے بارے میں بھی میں کچھ بیان نہیں کر سکتا، وہ اوجھل ہو جاتا ہے، میری آنکھوں کے آگے کئی پردے آ جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات دیدام ہر دو جہاں را بے نگاہی گاہی، اور کبھی کبھی تو میں ایک نظر سے دونوں جہان کو دیکھ لیتا ہوں۔ تو در طلب کوش و مدے دامن امید ز دست، دولتی ہست کے یابی سر راہی گاہی۔ کوشش کرتے رہنے چاہیے، بعض اوقات پتہ ہی نہیں لگتا، راستے میں جاتے ہوئے کامیابی اور دولت مل جاتی ہے، اصل ڈیسٹینیشن اور منزل مل جاتی ہے۔ تو حضرت اقبال نے جو یہ محبت کا پیغام اور یہ اس طرح کی اپنے
آغاز کیے. میں کہتا ہوں کہ حضرت محمد علی جناح قائد اعظم، جن کے بارے میں سوائے طلباء کو، بچوں کو نصابی سوالات کے علاوہ، اس کے علاوہ کبھی توجہ ہی نہیں دلائی گئی. میں خود استاد ہوں، وہاں پہ یہ سوال یاد کر لیں، یہ کر لیں. وہ انہوں نے قیام پاکستان کے حوالے سے یہ کوشش کی، دو قومی نظریہ کے حوالے سے یہ کوشش کی. تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ، چونکہ میں خود ایک صوفی گھرانے سے وابستہ ہوں، تو صوفیاء نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت زیادہ محبت دی، بہت زیادہ پیار دیا، اور ان کو سیکنڈ کیا، اور ان کے لیے تائیدی الفاظ کہے. خاص کر کے درگاہ گولڑا شریف جن سے وابستگی ہے، چشتی درگاہ ہے، حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کی ان کی سوانح حیات میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اپنے تمام مریدین متوسلین کو اعلان کر کے کہا کہ آپ حضرت محمد علی جناح کے ساتھ آپ رہیں. اور پھر حضرت قبلہ بابو جی صاحب ان کے صاحبزادے، پھر پیر جماعت علی شاہ، ایک ملت کا ایک صوفی اور ایک پیکر، وہ انہوں نے کہا کہ میرے اس وقت 10 لاکھ مرید ہیں، میں ان کو اپنا مرید نہیں مانوں گا جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تعاون نہ کرے. تو اتنی بڑی بات یہاں پہ ہمارے ہاں اکثر کہ جی بہت ساری بکس انگلش میں بھی لکھی گئیں، فارسی میں بھی، ایران میں بھی بڑی لکھی گئی ہیں. ایرانی بہت زیادہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں محمد علی جناح، اور ایرانی تو یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جیسے اقبال اشک بار ہو جایا کرتے تھے، محمد علی جناح میں تو 2 وہ چاشنیاں ہیں، علی کی بھی ہے اور محمد کی بھی ہے، اور اس میں وہ چیز بہت زیادہ ہے. اور وہ اس قدر کئی بار ان کو روتے ہوئے سجدوں میں دیکھا گیا، کئی بار وہ بارگاہوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پکارتے ہوئے نظر آئے. تو ہمارے ہاں میں بات کرنے لگا تھا کہ اقبال کو کہا گیا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ سیکولر ہیں، یہ مذہب سے ان کی دوری ہے. تو میں یہ صرف عرض کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ زیادہ وقت میں نہیں حائل ہونا چاہتا. اصل تو باقی صاحبان ہیں، میں تو محبت کا جو ہے نا پیغام لے کے آیا ہوں. میرے صاحب ہیں محمد متین خالد صاحب، یہ خود عاشق رسول ہیں. ان کو ہم نے اپنے بچپن میں گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پہ جب بھی کبھی ختم نبوت کے حوالے سے بات ہوئی، جب بھی کوئی پروگرام ہوا، جب بھی کوئی تحریک چلی سرزمین ننکانہ کے حوالے سے اور دیگر باقی جتنے بھی نواب وہاں پہ، محترم نے اس میں پیش خدمت جو ہے نا وہ اپنی سر انجام دی. تو یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو میں تہ دل سے ان کا جو ہے نا وہ ان کو مبارکباد اور تبریک پیش کرتا ہوں صمیم قلب سے. اور یہ خوبصورت کام کیا حضرت محمد علی جناح کے حوالے سے ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں اور یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی پاکستان کو 75 سالہ پروگرام کے حوالے سے محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ. اور انہوں نے بروقت یہ کام کر کے، مرتب کر کے اور خوبصورت ترتیب دے کے، تو یہ خود بیان کریں گے. انہی باتوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور آخر پہ پھر حضرت بیدل کا ایک شعر جو ہے نا وہ ان کے نام کروں گا، ان کو ڈیڈیکیٹ کروں گا. نہ بے نقش بستہ مشوشم، نہ بے حرف ساختہ سرخوشم، نفسی بے یاد تو می کشم، چے عبارت و چے معانیم. میں تو اپنی جان اور روح بھی ان کے نام کرتا ہوں. یہ عبارت اور معنی کیا ہے؟ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے انہوں نے جو خدمت پیش کی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور قبول فرمائے. وآخر دعوانا وان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہ کھگا صاحب. اب ایسی شخصیت آپ کے سامنے آ رہی ہیں جن کے 1 لاکھ کے قریب فالوور ہیں، ممبر ہیں، اور جو نوجوانوں کی سوچ کو چینج کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے اندر ایک نیا میتھڈ وہ دے رہے ہیں. جو ایک فاؤنڈیشن قاسم علی شاہ اس کے وہ ہیڈ ہیں، اور بڑی خوبصورت شخصیت اور بڑا خوبصورت ان کا ورک پورے پنجاب نہیں پورے پاکستان کے اندر جن کی خدمات کو سراہا جاتا ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں جناب قاسم علی شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اندازہ لگائیے ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں کہ ہمیں کسی کے سبسکرائب بتانے پڑتے ہیں کہ ان کے اتنے لاکھ سبسکرائب ہیں.
بچے آج کل ملتے ہیں آ کے وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں. پہلے ہوتا تھا جی میں فلانے دا پتر ہوں, وہ آج کل کہنا جی میں اینے میرے لاکھ سبسکرائب نے, میرے لائک اینے نے. اسی بھی ڈر جانے ہیں باجی نہ جان سانو. حضور والا ایسا ہے کہ دنیا میں 3 طرح کے انسان بڑے اہم ہوتے ہیں, اور یہ ریکارڈڈ ہسٹری کے مطالعے سے میں کہہ رہا ہوں, یعنی کسی کتاب کا جملہ نہیں ہے, میرا مشاہدہ ہے. ایک پوری دنیا میں لیڈرز کو دیکھ لیجیے. یہ لیڈرز پولیٹیکل صرف ہمارے ہاں کیونکہ لیڈرشپ کا مطلب پولیٹیکل ہے, یہ زیادتی ہے. لیڈر ہر شعبے میں چاہیے. آپ اندازہ لگیں خاندان کو لیڈر چاہیے, یعنی جیسے منہ متھا نہیں ہوتا, کچھ خاندانوں کا منہ متھا نہیں ہوتا. یہ بڑے بوڑھے وہ کہتے ہیں رشتہ نہ کرو منہ متھے کوئی نہیں ہے. وہ جی ٹبر دا منہ متھا کیوں ہوتا ہے؟ کہتے جی یہ نا سربراہ کوئی نہیں ہے. امامت بڑی ضروری ہے. آپ سوسائٹی محلہ دیکھ لیجیے. میں گل فراز صاحب آج کل شفٹ ہو رہا ہوں ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن میں, تو جس ٹاؤن میں جا رہا ہوں اس ٹاؤن سے مجھے لوگوں نے میرے نمبر ڈھونڈ کے مجھے کال کر کے ویلکم کرنا شروع کیا. اور سامنے والے گھر سے کال آئی, اوان صاحب نے کہا کہ جی اے ساڈا گھر تہاڈا گھر ہے تے تسی اتھے آ گئے ہو, ہوں تسی پریشان نہیں ہونا. اچھا, یہ محلے کے لیڈرز ہوتے ہیں, ٹاؤن کے لیڈرز ہوتے ہیں, ریجنل لیڈرز ہوتے ہیں, بزنس گروپس میں لیڈرز ہوتے ہیں, مارکیٹس میں لیڈرز ہوتے ہیں. سماج کو آج تک آگے لے کے جانے والا اگر کوئی ہے تو لیڈر ہے. جو مینیجرز نے کچھ نہیں کیا, لیڈر کی ہدایت پہ عمل کیا, صرف اس کی ڈائریکشن پہ عمل کیا صرف. یہ لیڈر کا ویژن ہوتا ہے. یہ ویژن اتنی طاقتور چیز ہوتی ہے کہ ایک لیڈر 27 سال جیل کاٹتا ہے, باہر نکلتا ہے, پہلا انٹرویو دیتا ہے. پہلا انٹرویو نیلسن منڈیلا سے لیا جا رہا ہے. پہلا کوشچن یہ ہے کہ آپ کیا سلوک کریں گے ان کے ساتھ جنہوں نے آپ کو یہ جیل میں ڈال دیا 27 سال. وہ کہتا ہے جی معافی, forgive and forget. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اور آج تھنک لائک منڈیلا میں جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں کیا واقعہ ہے. قربان جائیے 1400 سال پہلے اہل مکہ کو, ابو سفیان کو, ہندا کو معاف کرنا کتنا مشکل تھا. آپ کا لاڈلا چچا جس کے ساتھ شب و روز گزرے ہوں, کیا لاڈ, کیا پیار, کیا انس, اس کے قاتل کو معاف کرنا کتنا مشکل ہوگا. اور پریکٹیکلی میرے نبی نے معاف کر کے دکھایا. آج بھی ماڈرن سائیکالوجی آف لیڈرشپ یہ مانتی ہے کہ دنیا کا ہر نبی, رسول, پیغمبر پیدائشی لیڈر ہوتا. اللہ 3 چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. یہ دیکھیں رب کی سلیکشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں 3 چیزوں پہ. ایک حسب نسب, کبھی چھوٹے خاندان سے بڑا انسان نہیں آیا, اعلیٰ ترین خاندان سے بہترین. دوسری چیز ذہانت, نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا دماغ ہوتا ہے اور بڑے بڑے دماغوں کو چیلنج ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز لیڈرشپ ہے. امامت کی صفت کے بغیر کوئی نبی نہیں آیا, کیونکہ امامت ہے ہی انفلوئنس, دل جیتنے کا کام ہے, فالوور بنانے کا کام ہے. میرا کیونکہ جناح کے ساتھ متین خالد صاحب عشق ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, وہ عشق میں آج تک نکال نہیں سکا اپنی زندگی سے. میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ کائنات کی سب سے بہترین لیڈرشپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سپاہی محمد علی جناح, اس میں لیڈرشپ کیوں نہیں ہوگی صفت. سر بڑے کم لوگ سماج کے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پہ ان کی تقدیر نہیں لکھی ہوتی, زمانے کی تقدیر لکھی ہوتی ہے. ان کے ہاتھوں پہ زمانوں کے بدلاؤ لکھے ہوتے ہیں, اتار چڑھاؤ لکھے ہوتے ہیں. اور میرے جناح کے ہاتھ پہ زمانے کی تقدیر تھی. پہلی قسم لوگوں کی ہے جی لیڈرز کی. دوسری قسم دنیا میں اوپینین میکرز ہوتے ہیں. یہ دانشور ہو سکتے ہیں, آج کی اصطلاح میں آپ اس کو میڈیا پرسن کہہ لیں. اوپینین میکرز بڑے ویلیوبل. اور تیسری قسم جو ہے وہ پالیسی میکرز کی ہوتی ہے. یہاں انتہائی قابل احترام صاحب بھٹی صاحب بیٹھے ہیں, وہ سول سرونٹ ہے, میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ اسکالرشپس بھی جو باہر سے ساری دنیا سے دی جاتی ہیں نا, سول سروسز اور جوڈیشری اور بڑے بڑے عہدوں میں اور فوج کے آفیسرز کو, وہ انہی 3 بنیادوں پہ دی جاتی ہے. یہ 3 لوگوں پہ انویسٹ کیا جاتا ہے, لیڈرز, اوپینین میکرز, پالیسی میکرز. کیونکہ سوسائٹی نے, سماج نے, ملک نے ان 3 چیزوں کے ذریعے چلنا ہوتا ہے. آج لیڈر آرڈر دے دے کہ اردو لازم ہے, بھٹی صاحب کی میری تحریک اسی وقت ٹھنڈی پڑ جائے گی, ضرورت ہی نہیں پڑے گی, اس آرڈر کی وجہ سے اردو ہو جائے گی.
آج اوپینین میکر ہر کوئی کنونس ہو جائے کہ قومیں ترقی اپنی زبان میں کرتی ہیں. اپنی زبان کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے. یہ ایک نیریٹو، ایک اوپینین ہو جائے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آج پالیسی میکر ایک پالیسی، ایک کگی مارنی ہے، سائن، ملک کا نصیب بدل جاتا ہے. وہ کسی نے بڑی شاندار بات کہی، شاید اس کو جوڑا جاتا ہے جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ، کہ وہ کسی درویش سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے. مسکرایا، اس نے کہا جنرل صاحب وقت دے جڑا بادشاہ ہوندا ہے وہ کول 1000 درویشاں دی طاقت ہوندی ہے. میرے کول کسی نے آ کے کہنا جی بچے نو شفا واسطے دعا کرو، میں دعا کرنی ہے قبول ہوئے نہ ہوئے، تسی انگلی کرنی ہے تو 10 ہسپتال بن جانے نے. لیڈر کی طاقت ہے. تو متین خالد صاحب، میں جب بھی متاثر ہوتا ہوں، میں ایک ادنا سا اوپینین میکر ہوں، انفلوئنسر ہوں، متاثر ہونے کے بعد مجھ سے رہا نہیں جاتا آپ سے ملاقات کے بغیر ہی پچھلے کئی دنوں سے اپنی کئی تقریروں میں آپ کا تذکرہ، آپ کی کتاب کا تذکرہ کر رہا ہوں. کل بھی صبح میں کلاس پڑھا رہا تھا، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کلاس تھی، اس میں کوئی 92 پرنسپلز تھے فیصل آباد ڈویژن کے کالجز کے، اور آپ کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا، اس کتاب کا نام لیا، اور میں نے کہا جی آپ ماڈرن لیڈرشپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کتابیں سائڈ پہ رکھیں، جناح کی لائف کو پڑھیں. اس کتاب میں متین خالد صاحب، اس پہ میں پورا دن بول سکتا ہوں، لیکن میں صرف یہ آخری 2-3 جملے بول کے، اتنے بڑے میرے استاد بیٹھے ہوں اور سب بڑے لوگ بیٹھے ہوں تو میں سر اس میں ایک ادنا سا بندہ کیا تقریر کرے گا. حضور والا، اس کتاب میں 3 چیزیں غیر معمولی ہیں. میری لائبریری میں کیونکہ جناب کم از کم 50 کے قریب کتابیں پڑھی ہیں تو یہ 51 ہوگی جی. تو میں ایک کمپیریٹیو انالیسس آپ کو بتا دیتا ہوں اس کتاب میں خاص کیا ہے. میں نے ایسی محبت اور محبت سے اور منظم تحقیق اس سے پہلے نہیں دیکھی. یہ ایک کمال کام نا سر، ایک بڑی زبردست چائے کی پیالی میں پوری محبت ہوتی ہے، ایک نگاہ پڑتی ہے محبت ہوتی ہے، ایک سلام دعا محبت ہوتی ہے، کسی کو ملنا، مل کے رونا، پھر رخصت کرتے پھر رونا، محبت اس میں پورا اظہار ہوتا ہے. اس کتاب میں اگر سر جناح ہوتے تو متین خالد صاحب آپ کے کندھے پہ تھپکی ضرور دیتے ہیں، ریئلی. اگر جناح ہوتے آپ کو تھپکی دیتے کہ آپ نے کمال کیا. اور اگر اس بات سے یہاں حاضرین محفل متفق ہیں تو جناح کی تھپکی مل گئی آپ کو. حضور والا، دوسری بات اس کتاب میں عموماً ہمارے ہاں انڈو پاک کے لوگوں کے ساتھ ایک المیہ ہے. وہ المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہیرو کو دیوتا بناتے ہیں، زندہ بندے کو پوچھتے کوئی نہیں، چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ روحانیت ایسی جوڑیں گے، اس کو انسان نہیں رہنے دیں گے، دل کرے گا اس کی پوجا ہی شروع کروا دیں. تو اس پوری کتاب کو میں نے پڑھ کے دیکھا، جناح غیر معمولی انسان ہے، دنیا کے بڑے لیڈرز میں شمار ہوتا ہے، بابا قوم، دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، اور بیٹی آپ کو پتہ ہے ایک بڑی ایک قربانی تھی زندگی میں جو آپ نے دی. پوری قوم کے بیٹے آپ کے بیٹے، آج بھی آپ کے بیٹے موجود ہیں، بابا قوم جو ہو. تو اس میں مبالغہ نہیں مجھے ملا، اس میں تحقیق ملی، اس میں جناح کا غیر معمولی جو ہونا ہے وہ ملا، پالیسیز ملی، پولیٹیکل فیئرز، تقاریر ان کی، ویژن ان کا، پاکستان کے لیے خواب ان کا، لیکن ملاوٹ نہیں ملی. یہ دوسری چیز. اور تیسری بات جس کی وجہ سے میں اس کتاب کو چاہوں گا، یہ کتاب کہیں نصاب میں شامل کر دی جائے. وجہ یہ ہے، یہ کتاب جناح کا اتنا جامع تعارف ہے، اتنا مکمل تعارف ہے کہ اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہتی. میں جانتا ہوں وہ 50 کتابوں کے مصنفین مجھ سے لڑیں گے، لیکن میں جناح کے لیے لڑ رہا ہوں، متین خالد صاحب کے لیے نہیں لڑ رہا. میں لڑنے کو تیار ہوں. میری اس کتاب پہ رائے یہی ہے، یہ کتاب اس قابل ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں نصاب کے رستے میں رکھا جائے اور لازم کیا جائے. آج کا المیہ یہ ہے، ہمارا بچہ 3 منٹ کی شارٹ مووی کے ہیرو سے واقف ہے، 3 گھنٹے کی شارٹ مووی کے ہیرو سے واقف ہے، دنیا جہان کے ماڈرن ناموں سے واقف ہے، دنیا کے بڑے بڑے پریزیڈنٹ سے واقف ہے، جناح سے واقف نہیں ہے. اور جناح سے واقفیت کے بعد آپ کی عظمت کا معیار بدل جاتا ہے. میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جناح آئی مائی می سے نکل کے ہمیں وہی بنا دیتا ہے. اور جب بھی قوم آئی مائی می سے نکل کے وہی بنتی ہے، وہ دنیا کی طاقتور قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیصلے کیا کرتی ہے. اور میرا ایمان اور یقین ہے، یہ کتاب جس عشق اور محبت سے لکھی گئی ہے،
جناح کی محبت کو جگانے والی. میں بڑی صاحب ایک دفعہ مسقط میں تھا, سلطان قابوس ابھی انتقال نہیں کیا تھا, تو اسٹیٹ نے مجھے کسی اسپیچ کے لیے بھیجا تھا. جب میں اترا تو انہوں نے, میرے ہوسٹ نے مجھے کہا کہ پورے مسقط میں, عمان میں سلطان کے بارے میں دھیان سے بات کیجیے. میں نے کہا کیوں؟ آپ تھوڑی سی کمزور بات کریں گے اریسٹ ہو جائیں گے, اریسٹ ہو جائیں گے. سلطان کی پکچر نوٹ پہ آپ ایسے کر کے کسی کو دیں گے, پھینکیں گے, وہ آپ کو تھانے لے جائے گا. یہ زندہ سلطان کی رسپیکٹ ہے, آپ کے جناح کی رسپیکٹ کیوں نہیں ہے؟ کیا ہمیں قوانین میں ایسی ترمیم نہیں کرنی چاہیے کہ کمزور الفاظ بولنے والا, بابا قوم کے خلاف کمزور الفاظ بولنے والا اس ملک میں رہنے کا حق اسے نہیں ہے؟ واہ, بہت خوبصورت. گھر میں ابا کی عزت نہ کرنے والا ہو تو پتر آگ ہوتا ہے. وہ پاکستانی کیسا ہو جس کے پاس جناح کی محبت نہ ہو؟ تو اسے کیوں نہ نصاب کے رستے میں ایک چراغ متین خالد صاحب کا, اسلام کا سفیر, جلا کے رکھ دیا جائے کہ جو بھی کوئی ڈگری لے, وہ انٹرمیڈیٹ کی ہو, گریجویشن کی ہو, اس میں سے کوئی اسائنمنٹ مل جائے. یا چلے کم از کم بھٹی صاحب ہم اتنا تو کر دیں کہ ایک مضمون ہی نصاب پہ شامل کروا دیں جس پہ کہیں لکھا ہو متین خالد عاشق رسول. وہ مضمون ان کی زندگی اور ان کے جانے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں ان کی قبر کا چراغاں کرتا رہے گا. پاکستان زندہ باد, جناب آئندہ باد. بہت شکریہ. جناب قاسم علی شاہ صاحب کے اداریے پڑھا کرتا تھا, واقفیت نہ تھی. آج جب ان کو مائک پر دیکھا تو ایسے لگا جیسے ایک بہت بڑا علم کا سمندر ہمارے سامنے آ گیا, اور ان کی گفتگو بلا تمہید, بلا مبالغہ, ایسے الفاظ ہیں کہ وہ دلوں پر اثر کرتے ہیں, دلوں پر تیر برس رہے ہیں. اور چھوٹی سی گفتگو کے اندر انہوں نے محمد متین خالد صاحب کو ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ محمد متین خالد کیا ہیں. تشریف لاتے ہیں جناب, ایک بڑی ہی تصوف پر گفتگو فرمانے والے, بڑے گہرے عمیق مطالعے کے مالک, اور بڑی خوبصورت کتب کے مالک. ان کی کتب کو جب پڑھتے ہیں, میرے پاس لائبریری میں ہیں, جب ان کی کتب پڑھتے ہیں تو آدمی کا دل چاہتا ہے پوری کتاب ختم. کوئی کتاب ختم ہوتی پتہ نہیں چلتا کہ کتاب ختم ہو گئی, اور وہ کتاب مکمل کیے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا. جناب تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر محمد عبداللہ سلمان صاحب ڈار. عمرہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات, عمرہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات, تا ز بزم عشق یک دانائے راز آید بروں. جناب قاسم علی شاہ صاحب, جناب محمد خالد متین صاحب, جناب سیف اللہ صاحب, میرے پیارے بھائی ننکانہ سے آئے ہوئے ظفر صاحب, اور محترم سامعین کرام, بڑے اہل علم و فن بیٹھے ہوں تو ان میں ایک بے علم کیا کہہ سکتا ہے. لیکن میں چند ایک معروضات آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محمد متین خالد صاحب سے میری ملاقات قاسم علی شاہ صاحب ایک بڑا ہی خوبصورت اچانک پیش آنے والا واقعہ ہوا کہ ماشاءاللہ آپ سب حضرات بہت سے ملکوں میں گئے, ماشاءاللہ حجاز مقدس بھی گئے, تو مجھے بھی اللہ پاک نے توفیق بخشی جانا ہوتا تھا. تو شاہ جی ایک دفعہ, ویسے تو جب بھی جاتے تھے ماشاءاللہ ساری زیارات میں جانا, اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکز پہ میں حاضر تھا, تو ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں نے تصور میں ان سے ایک مکالمہ کیا. تو میں اخبارات میں میرے سفر نامے چھپتے تھے, کوئی آئی وزٹڈ مور دین 25 کنٹریز. الحمدللہ اللہ پاک ریاکاری اور دکھلاوے سے بچا لے. آئی آتھرڈ مور دین 22 بکس, آئی روٹ 10K کالمز. تو وہ تیرا میرا سانجھا پیا ایک عنوان سے یہ کتب چھپتی تھیں, اور اس طرح اور بھی تصوف میں بہت سی کتابیں تھیں جو میری شائع ہوئیں مختلف پبلشرز نے. وہ کتاب جس میں میرا یہ کالم تھا وہ کسی طرح سے
جناب محمد متین خالد صاحب کے ہاں آئی، تو اس میں وہ جو ایک خیالی گفتگو تھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس کا مرکزی خیال یہ تھا کہ ایسی شاندار شخصیت، 2 سال صرف اللہ کے سچے رسول سے عمر کا فرق، کیسی مظلوم شہادت ہے۔ جیسے شاہ جی نے ابھی کہا کہ مطلب ان کو وحشی کو معاف کرنا، ہندا کو معاف کرنا بہت بڑے دل گردے کا کام تھا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، میں اکثر سوچتا ہوں کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر بھی ہوتا تو یہ مثال قائم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو اللہ کے چنے ہوئے اللہ کے سچے رسول تھے۔ تو میں نے گفتگو دل ہی دل میں ان کی روح سے کی کہ آپ نے دنیا کا کیا دیکھا؟ آپ نے فتح مکہ نہیں دیکھا، آپ نے فارس اور ایران کا مارکے نہیں دیکھے، صحابہ کرام 4 براعظم فتح کر چکے تھے، آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ اب وہ کالم جب جناب محمد متین خالد صاحب نے پڑھا تو اس میں آخر میں ان سے معافی مانگتا ہوں سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہتا ہوں کہ کسی بھی مسلک نے، مسلمانوں کے کسی بھی مسلک نے کبھی بھی آپ کے لیے کوئی نہ ہی کانفرنس، کوئی اجلاس، نہ ہی کوئی ایسی تقریب منعقد کی، نہ ہی آپ کے نام پہ کوئی گزٹڈ ہالیڈے ہوتی ہے، اور نہ ہی آپ کے نام پہ کوئی سیمینار ہوتا ہے۔ تو اس نے بڑا موو کیا متین خالد صاحب کو، انہوں نے پھر میرے ساتھ بھی رابطہ کیا، تو وہ میری ایک جو سوچ تھی اس کو انہوں نے جلا بخشی۔ الحمدللہ صاحب ثروت ہیں، مختلف ملکوں میں بھی اور پاکستان میں بھی لائبریریوں میں جہاں سے بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایک جملہ انہیں ملا تو انہوں نے کمپائل کیا، اور بہت خوبصورت کتاب وہ شائع ہوئی۔ پھر وہ ان کی محبت کے، میں ایک گمنام سا آدمی ہوں، مجھے میری گلی میں کوئی نہیں جانتا، انہوں نے ماشاءاللہ پھر مجھے ننکانہ صاحب بلایا اور بڑا مجمع اور بڑی خوبصورت وہ سیمینار ہوا، اس میں بھی مجھے انہوں نے بات کی دعوت دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کمپائل کرنا ہوتا ہے کسی کتاب کو، شاہ جی تصنیف جو ہوتی ہے اس سے زیادہ تالیف مشکل ہوتی ہے، اور آپ اس بات کو میرے جو ذہنیت ہے اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ نہ جانے کتنی شبوں کا گداز، نہ جانے کتنی گرمیوں کی لمبی دوپہریں متین خالد صاحب نے اس میں گزاری ہوں گی، نہ جانے کتنی دسمبر اور جنوری کی طویل راتوں کو انہوں نے مشقت کی ہوگی، اور کون کون سی لائبریریاں انہوں نے کھنگالی ہوں گی، پھر ان میں سے فیکٹس اور فگرز انہوں نے اکٹھے کیے۔ تو میں پچھلے دنوں اپنے مریضوں سے اوقات نکال کے میں ایک چھوٹے سے نجی ہاسپٹل کو چلاتا ہوں، تو نشتر کالج سے میں نے MBBS کیا اب سے کوئی 40 سال پہلے۔ تو ڈاکٹر کی لائف بڑی ریسٹ لیس ہوتی ہے، تو میں وقت نکال کے نیند کا کچھ آرام کا وقت نکال کے وہ پڑھتا رہا کتاب، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ تو اصل میں اس میں مجھے جیسے آپ نے 3 ایجز اس کے بتائے، اس میں ایک یہ بھی ایج مجھے لگا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ ان کی ایک تقریر کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ وہ سیکولر تھے، تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور پھر ان کا اپنا نثر میں ایک مضمون ہے، اس کے ساتھ اس کتاب کے اندر بہت سے بہت اچھا لکھنے والے، یعنی قدرت اللہ شاہ صاحب کا ایک مضمون ہے، ڈاکٹر صفدر صاحب کا ایک ہے، اس کے ساتھ آگے جو منظومات ہیں ان میں اس کتاب کے اندر بہت ہی خوبصورت منظومات جناب محمد متین خالد صاحب نے اکٹھی کی، ان میں شورش کاشمیری کی خوبصورت منظومات ہیں، اور ان میں ابو الاسر حفیظ جالندری صاحب کی منظومات، جناب ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی منظومات ہیں۔ تو واقعی وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس سے آگے 2 منظومات مجھے اس لیے بھی اچھی لگیں کہ وہ میرے گرائی ہیں جنہوں نے یہ منظومات لکھیں۔ میں تحصیل وزیر آباد کے ایک چھوٹے سے قصبہ علی پور چٹھا سے تعلق رکھتا ہوں جو دریائے چناب کے کنارے پر ہے، تو وزیر آباد میں کرم آباد میں ان کا مرکز ہے، اس کے قریب ہی یہ جگہ ہے، تو وہ اس طرح سے میرے گرائی ہیں۔ حفیظ طائب صاحب میرے ماموں ہیں، تو احمد نگر ہمارا قصبہ علی پور چٹھا کے ساتھ ہی، تو ان کا جب دیکھا تو وہ بھی بڑی خوبصورت منظومات ہیں ان کی۔ حفیظ طائب
آپ جانتے ہیں کہ نعت کی تاریخ لکھی جائے اور ان کا نام نہ ہو تو وہ تاریخ نامکمل ہوگی. اور احمد نگر قصبہ جو ہے اس میں ظاہر ہے میرے ماموں میرے ننیال ہیں جی, تو چھوٹا سا قصبہ احمد نگر, اس کے بارے میں ان کی ایک نعت کا مطلب ہے کہ خوش ہوں کہ میری خاک ہی احمد نگر کی ہے, خوش ہوں کہ میری خاک ہی احمد نگر کی ہے, مجھ پر نظر ازل سے شہ بحر و بر کی ہے. تو یہ جو تالیف ہوتی ہے اس میں بڑی عرق ریزی کی ضرورت ہوتی ہے, بڑی ظرف نگاہی, بہت بڑی دقتیں اور مشقتیں اس کے راستے میں حائل ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے جو آنے والی نسل کو محمد مدین خالد صاحب نے دیا. اور اس سے ایک یہ بھی چیز واضح ہوتی ہے کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہمارے اشکالات ہیں وہ سامعین محترم بہت حد تک مدین خالد صاحب نے ان کو دور کر کے دکھایا. کہ اب دیکھیں سنسیئرٹی سب سے بڑی بات ہوتی ہے. افسوس کہ ہمیں وہ لیڈر ملے, اس کے بعد سیاستدان آئے, لیڈر کوئی نہیں آیا. سنسیئرٹی کی حد ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ابو الحسن اصفہانی ان کے دوست تھے, امریکہ میں پہلے ہمارے سفیر. ان کو گورنر جنرل ہاؤس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا, معروف واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ رات ساری ان کو اصفہانی صاحب کو وہ دیتے رہے, یہ اس طرح کرنا, اس طرح پاکستان کے مفادات کا امریکہ میں تحفظ کرنا, اس طرح کرنا. تو بات ظاہر ہے کہ وہ بڑے فکر سے کرتے رہے. اسی اثناء میں صبح ہو گئی تو اصفہانی صاحب کہنے لگے کہ قائد اعظم آپ اب آرام فرمائیں, آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو میں چلتا ہوں. وہ ماشاءاللہ بڑے رکھ رکھاؤ والے, محبت کرنے والے لیڈر اصفہانی صاحب کو وہ باہر چھوڑنے کے لیے آئے گورنر جنرل کی سیڑھیوں پہ. تو سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں اور سیڑھیوں کے بعد آگے گورنر جنرل ہاؤس کا مین گیٹ تھا. تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ قائد اعظم آپ آرام فرمائیں, میں جو نیچے نوکر ہیں ان کو بتا دوں گا. انہوں نے کہا نہیں اصفہانی, جب تم آخری سیڑھی پہ پہنچو گے تو میں یہ بلب آف کر دوں گا. انہوں نے پھر کہا آپ آرام کریں, ملازم ہیں وہ آف کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں اصفہانی, ملازم ہو سکتا ہے اس بلب کو نہ بجھائیں, اس میں پاکستان کا نقصان ہے. کیا بات ہے, کیسی سنسیئرٹی ہے. فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کا مصنف بڑی معروف کتاب ہے, ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں. وہ لکھتا ہے کہ جولائی کی حبس میں بہت سے لیڈروں سے ملا, پنڈت جواہر لال نہرو سے ملا, تو انہوں نے مجھے بہت سے دلائل دیے اور میں نے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ پاکستان نہیں بنے گا. پھر میں ماسٹر تارا سنگھ سے ملا, انہوں نے بھی مجھے بہت سے دلائل دیے. میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ پاکستان نہیں بن سکتا, پاکستان نہیں بن سکتا. لیکن جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کا مصنف جاتا ہے تو وہ ساری رات اسے دلائل دیتے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ صبح ہو گئی جب میں نکلا تو انہوں نے استخوانی ہاتھ اپنا, جس میں صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی تھیں کمزوری کی وجہ سے, میرے ساتھ مصافحہ کیا. اور جب میں باہر نکلا تو سورج نکلنے والا تھا. اس سورج کی طرح مجھے یہ یقین تھا کہ انشاءاللہ پاکستان بن کے رہے گا. تو حاضرین گرامی قدر, آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں اپنے بابا جی کی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جناب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1984 میں شاہ جی میں حاضر خدمت ہوا. مجھے آپ سے ملنے کا پہلے اتفاق نہیں ہوا, یہ میری اپنی کم مائیگی ہے, مجھے آپ سے ملنا چاہیے تھا. تو آپ اکثر بابا جی کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور ان سے آپ سب کا, ہمارا شاہ جی کا بڑا ایک روحانی تعلق ہے. تو میری عمر اس وقت شاہ جی 24 سال تھی. نشتر کالج سے میں MBBS کر کے آیا, ہاؤس جاب کر رہا تھا. تو اب گجرانوالہ میں ڈیوٹی تھی, مجھے لاہور کے اتنے راستوں کا علم نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے. تو میں 2-3 ویگنا تکے کھانا کدھروں ڈگدا ٹیندا میں گلشن راوی پہنچا. اب گلشن راوی میں آیا تو میری نالائکی دیکھیے کہ کو بہت سے چونکا دینے والے جملے میرے ذہن میں آتے تو میں لکھ لیتا تھا. وہ تھبا سارا میں لے کے تھے جس لے گیا تھے. حضرت جی اتیات کی صورت بیٹھے, بڑی صاف ستھری دری بچھی ہوئی, اس کے اوپر ایک بھارے بھرکم تھے سامنے رنگ کے
ہمارے دوست ان کو انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر سلیمان عبداللہ ہے، ابھی اس نے حال میں MBBS کیا، اس نے یہ کچھ اختصاریے لکھے ہیں، یہ ذرا پڑھ کے سنانا۔ انہوں نے جستہ جستہ پڑھ کے سنائے۔ اب مربیانہ انداز اور ان کا بڑا پن، شاہ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کہنے لگے کتاب کا نام کیا سوچا ہے؟ اب مجھے بزرگوں سے بات کرنے کا سلیقہ اور کرینہ نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا جس کا نام میں نے سوچا ہے قطرہ قطرہ دریا۔ تو آپ یقین جانیے کہ انہوں نے مسکرا کے مجھے کہا کہ ہاں بہت اچھا نام ہے، اسی نام سے چھپوا لو۔ اب مجھے کافی بعد میں پتہ چلا کہ ان کی اپنی کتاب قطرہ قطرہ کلزم کے نام سے موجود ہے، لیکن کیسا بڑا پن ہے۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا نا، مجھے کان سے پکڑ کے گلشن راوی کو گھر سے نکال دیتا۔ تو وہ فرماتے ہیں محمد متین خالد صاحب کے اس سارے کمپائل کرنے اور تالیف کے بارے میں، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ جیسے شاہ جی نے کہا نا کہ مجھے جناح سے عشق ہے، عشق میں شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ عشق ہوتا ہی ایک سے۔ تو بڑی خوبصورت باتیں وہ میرے ساتھ کرتے رہے، بعد میں بھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ اب بھی صاحبزادہ کاشف صاحب سے ملنا ہوتا ہے، میر جہانگیر صاحب آپ کے دوست ہمارے بھی، تو سیمینار پہ جاتے ہیں، بڑی محبت سے وہ ملتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی قدر، میں آپ سب کو اور متین خالد صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک مبارک بھی دیتا ہوں، اور یہ ایک بڑا اثاثہ جو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس کا کھلی باہوں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ اتنی دیر میرے ساتھ بندے رہے۔ آپ کی محبت۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر عبداللہ سلمان صاحب، جو اپنے خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ آپ تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر عابد طاہر حمید تنولی صاحب۔ جناب طاہر حمید تنولی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام صدر مجلس، ارباب المدانش جناب محمد متین خالد صاحب، اور اس انتہائی پروقار اور وکیل مجلس کے قابل صد احترام شرکاء، ہم جس تقریب میں بیٹھے ہیں، اسلام کا سفیر قائد اعظم محمد علی جناح کی بایوگرافی، سوانح حیات اور اس کی تقریب رونمائی، یہ جناب محمد متین خالد صاحب کا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ ہمارے اجتماعی یقین کو انہوں نے ایک دلیل فراہم کی ہے، ایک بنیاد فراہم کی ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے اور جناب محمد متین خالد صاحب کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں ہوئیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر شخصیت کا اور کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جو اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ جناب محمد متین خالد صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سر فہرست جو چیز ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، ختم نبوت ہے، ختم نبوت کی خدمت ہے، اس ملک کے ساتھ محبت ہے، قائد اعظم کے ساتھ محبت ہے، علامہ اقبال کے ساتھ محبت ہے۔ ان کی تحریریں اس کا ایک ایسا بولتا ہوا استدلال اور دلیل ہیں کہ جس سے شک کے اندھیرے یقین کی روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ بلکہ میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ آنے والی نسلیں جب ان کو پڑھیں گی تو ان کو ان کی تحریروں سے اور ان کے سرمایے سے جو روشنی ملے گی، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ میل جول ہے۔ محمد متین خالد صاحب ایک تاریخ ہیں، ہماری روایت کا ایک ایسا سنگ میل ہے جس سنگ میل کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا، اور آنے والی نسلیں اس سنگ میل کی رہنمائی میں آگے بڑھیں گی انشاءاللہ۔ جو کتاب اسلام کا سفیر قائد اعظم محمد علی جناح، تالیف تصنیف جناب محمد متین خالد صاحب کی ہے، بہت سی باتیں وقت کے ساتھ ساتھ ایسی اٹھا دی جاتی ہیں کہ جن سے غلط فہمیاں،
مغالطے جنم لیتے ہیں، اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اکثر حقائق کے بجائے غلط فہمیاں جلدی پھیلتی ہیں، کچھ ایسی ہی صورتحال ہمارے اکابرین کے اور ہماری تاریخ کے بارے میں بھی ہے کہ بہت سی ایسی غلط فہمیاں ہماری سوسائٹی میں اور ہماری جو تاریخ اس میں پھیلا دی گئیں، جن غلط فہمیوں کا کوئی اصل نہ تھا، کوئی بنیاد نہ تھی، کوئی حقیقت نہ تھی، لیکن آگے چل کے وہی غلط فہمیاں رہنمائی بننے لگیں۔ ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قائد اعظم سیکولر تھے یا ان کا کوئی سیکولر تصور تھا سیاست کے بارے میں، اس ملک کے بارے میں۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ جس کا اثر براہ راست ہماری قومی زندگی پر ہے، ہماری سوچ پر ہے، ہماری پالیسیوں پر ہے، ہمارے رویوں پر ہے اور ہمارے مستقبل کے بارے میں فیصلوں پر ہے۔ اس غلط فہمی کا ازالہ اور اس غلط فہمی کا خاتمہ جو ہے، اگر چند بنیادی دلائل سے ہو سکتا ہے تو ان میں سے ایک دلیل جناب محمد متین خالد صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ بلکہ جب میں ان کی کتاب میں نے پڑھی بہت پہلے، جناب متین خالد صاحب نے مجھے یہ کتاب عنایت کی، تو میں نے اس کا عنوان دیکھ کے میں نے سوچا کہ محمد متین خالد صاحب نے تو ہلکا ہاتھ رکھا ہے، جو قائد اعظم کو ٹائٹل دشمنوں نے دیا وہ اس سے بھی سخت تھا۔ میں صرف ایک ریفرنس یہاں دینا چاہوں گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ 1940 میں برطانیہ سے ایک 10 رکنی وفد آیا تھا سب کانٹیننٹ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ جب وہ واپس گیا تو ان میں سے ایک ممبر تھا مسٹر سورنسن، اس نے کتاب لکھی مائی امپریشن آف انڈیا۔ اس کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ اس نے یہ لکھا کہ میں ہندوستان کے رہنماؤں سے ملا ہوں اور جناح سے بھی ملا ہوں۔ جناح کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مسٹر جناح از دا سورڈ آف اسلام ریسٹنگ ان اے سیکولر اسکیبرڈ۔ جناح تو اسلام کی تلوار ہیں جو سیکولر نیام میں چھپی ہوئی ہے۔ یعنی انہوں نے تو قائد اعظم کو دشمنوں نے سیف اللہ کہا، سیف الاسلام کہا۔ ریفرنس دیا آپ نے، بالکل ریفرنس دیا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم کا تو اصل منصب یہ تھا اور وہ مخالفین پہچانتے تھے۔ اچھا، یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہمیں ہماری حقیقتوں سے ہمارے غیروں نے آشنا کیا ہے۔ جب علامہ اقبال نے خطبہ الہٰ پڑھا تو اس کو سب سے پہلے الگ ریاست کی تقسیم کا ایجنڈا ہندوؤں نے قرار دیا، مسلمانوں نے نہیں قرار دیا۔ یعنی علامہ اقبال خطبہ الہٰ دے رہے تھے اور خطبہ الہٰ پہلے سے پرنٹڈ موجود تھا، تقسیم کر دیا گیا، لوگوں نے دے کر رکھ دیا، کسی نے پڑھا بھی نہیں۔ اور جب علامہ خطبہ الہٰ دے کے چلے گئے تو مسلم اخبارات نے یہ لکھا کہ مسلم لیگ کا اینول سیشن تھا اور ہم نے علامہ صاحب کو بلایا تھا کہ یہاں کوئی ہمیں سیاسی رہنمائی دیں گے۔ وہ تو سیاسی نظم پڑھ کے چلے گئے، سیاسی شاعری کر کے چلے گئے۔ اور جو ہندو اخبارات تھے وہ یہ لکھ رہے تھے کہ اقبال نے کیا فتنہ چھیڑ دیا ہے، یہ ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ گول میں کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں پہ یہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ مسلمان جو ہیں ہندوستان کے، ان کے قائدین ہمارے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ایک لیڈر کو وہاں ہندوستان تقسیم کرنے پہ چھوڑ دیا، معاملات کیسے طے ہوں گے؟ یعنی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ قرارداد پاکستان جب آئی، قرارداد لاہور اس کا نام تھا، اس کو قرارداد پاکستان ہندوؤں نے کہا۔ یعنی ہماری اصل حقیقتیں ہمیں ہمارے مخالفین ہی بتاتے رہے۔ یہی صورتحال قائد اعظم کے منصب کی بھی کہ ان کا کردار کیا تھا اور وہ کر کیا رہے تھے۔ ہمارے مخالفین ہم سے پہلے سے آگاہ تھے، اور یہ جو المیہ شروع ہوا کہ قائد اعظم سیکولر تھے یا وہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے یا سیکولر نظام چاہتے تھے، یہ جیسا کہ اس کی بہت سی تفصیل آپ کو اس کتاب میں بھی ملتی ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کے تحت اس پروپیگنڈے کو عام کیا گیا۔ اور سب سے پہلے جسٹس منیر کی جو کتاب ہے فرام جناح ٹو ضیاء، اس میں اس بات کو چھیڑا گیا۔ اور اس کو اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں فرام جناح ٹو ضیاء کو، تو اس کے اندر جسٹس منیر نے، اور آپ جانتے ہیں جسٹس منیر کے تعصب کا کیا عالم تھا، آپ صرف منیر رپورٹ پڑھ لیں 50s کا جو المیہ گزرا اس ملک کے اوپر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جسٹس منیر کی سوچ کیا تھی پاکستان کی آئیڈیالوجی کے حوالے سے، پاکستان کی نظریاتی اساس کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے۔ تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا، اور اس نے کیا یہ کہ ایک رائٹر کا ڈون کیمبل نمائندہ تھا جس نے قائد اعظم کا انٹرویو کیا تھا، اس انٹرویو کو جسٹس منیر نے اپنی اس کتاب میں فرام جناح ٹو ضیاء میں بیان کیا، اور انتہائی پرلے درجے کی
بدترین علمی بددیانتی کرتے ہوئے اس نے اس انٹرویو کے متن کو بدل دیا اور اس میں ایسی چیزیں داخل کر دیں جو اس انٹرویو کا حصہ ہی نہ تھیں. چونکہ یہ متعلق ہے آج کی نشست سے تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جملہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. اب جسٹس منیر نے لکھا کہ جب کیمبل نے پوچھا قائد اعظم سے کہ جو آپ ملک بنا رہے ہیں 46 میں، اس ملک کا نظام کیا ہوگا، آپ اس ملک کو چلائیں گے کیسے، اس کا سسٹم کیا ہوگا، تو جناح نے جواب کیا دیا، The new state would be a modern democratic state with sovereignty resting in the people and the members of the new nation having equal rights of citizenship regardless of religion, caste and creed. جو ملک ہم بنا رہے ہیں یہ ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوگی جس کے اندر سوورینٹی لوگوں کے پاس ہوگی. اب یہ جو جملہ تھا یہ قائد اعظم نے کبھی بھی نہیں فرمایا. ہوا یہ کہ کیمبل نے انٹرویو کرنے سے پہلے سوال نامہ قائد اعظم کے سیکرٹری کو بھجوا دیا تھا اور کہ یہ کوشچن میں نے پوچھنے ہیں، اور قائد اعظم کے پاس پورا وقت موجود تھا، ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتے، جتنا بھی وقت تھا. انہوں نے ان سوالات کے جوابات نہ صرف تیار کیے بلکہ لکھ بھی لیے، اور لکیلی وہ ڈاکومنٹ موجود ہے ہمارے تاریخ کے اندر، نیشنل آرکائیوز کا حصہ ہے وہ ڈاکومنٹ، اور قائد اعظم پیپرز میں بھی وہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. اب اس کے اوپر جب تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سٹائل قائد اعظم کا نہیں ہے. قائد اعظم ایسی بات نہیں کہہ سکتے. جب اصل متن کو نکالا گیا کہ قائد اعظم نے کہا کیا تھا، اب دیکھیں قائد اعظم نے فرمایا The new state would be a modern democratic state. No, but the government of Pakistan can only be a popular representative and democratic form of government. Its parliament and cabinet responsible to the parliament will both be finally responsible to the electorate and the people in general without any distinction of caste, creed or sect, which will be the final deciding factor with regard to the policy and program of the government that may be adopted from time to time. یہ قائد اعظم نے فرمایا. یعنی انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ ایک ماڈرن ڈیموکریٹک کا نہیں لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا یہ ایک جمہوری ملک ہوگا جس کے فیصلے مشاورت سے کیے جائیں گے. اور اگر آپ اس پورے قائد اعظم کے فریز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو قرآن مجید کی سورہ الشورى کی آیہ مبارکہ ہے وہ امرہم شورى بینہم، اس کی معنویت کو لیے ہوئے ہے. اور قائد اعظم کے کتنے بیانات موجود ہیں، اور اس میں سیکولر کا لفظ نہیں ہے. کتنے بیانات موجود ہیں قائد اعظم کے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ مغربی جمہوریت ناکام ہو چکی ہے، یہ پرپس سرو نہیں کر سکتی، ہمیں اسلامی جمہوریت کی طرف لوٹنا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر قائد اعظم نے اپنی اتھارٹی بھی استعمال نہیں کی، پارلیمنٹ پہ چھوڑا. یعنی جس طرح ایک واقعی قومی رہنما ہوتا ہے وہ اس انداز کے ساتھ جو کوسچن تھا اس کو ایڈریس کیا قائد اعظم نے. اور پوری زندگی قائد اعظم نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہم کوئی سیکولر سوسائٹی بنانے جا رہے ہیں، سیکولر ملک بنانے جا رہے ہیں، سیکولر نظام اختیار کرنے جا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں وہ کتنے کیلکولیٹڈ تھے، وہ کتنے محتاط تھے اپنی بات کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر. انہوں نے ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جنہیں بعد میں ٹریس کر کے ان کے خلاف یا ان کی پالیسی کے خلاف، ان کی سوچ کے خلاف، ان کی آئیڈیالوجی کے خلاف استعمال کیا جا سکے یا اس کو کوئی بنیاد بنایا جا سکے. تو یہ جو پراپیگنڈا ہوا کہ خدا نخواستہ قائد اعظم سیکولر تھے یا سیکولر سوچ کے مالک تھے یا سیکولر نظام دینا چاہتے تھے، آپ دیکھیں کہ یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت، ایک خاص مقصد کے تحت اس پروپیگنڈے کو لانچ کیا گیا. اچھا، اس کے بعد جتنے مباحث آئے، اگر آپ اس کا ریکارڈ دیکھیں کہ قائد اعظم سیکولر لیڈر تھے، سارے مباحث، ساری تحریریں آپ کو جسٹس منیر کی کتاب کے بعد ملیں گی، اس سے پہلے نہیں ملیں گے. اب یہ جو کتاب ہے اسلام کا سفیر، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی، ان کی انسپائریشن کیا تھی، وہ کتنے زیادہ کمیٹڈ تھے اسلام کے بنیادی اصولوں کے ساتھ، ان کی کمٹمنٹ کیا تھی، ان کی اصول پسندی کا کیا عالم تھا، ان کی دیانت کتنی تھی. یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے. ابھی ایک واقعہ ذکر ہوا قائد اعظم کی دیانت کا کہ وہ کتنے محتاط تھے. جب تحریک پاکستان جاری تھی، آپ جانتے ہیں کہ پہلے قائد اعظم ہندوستان کی تقسیم کے قائل نہیں تھے. علامہ اقبال نے مسلسل رابطہ قائد اعظم سے رکھا اور ان کو کنونس کیا کہ جب تک آپ الگ ملک بنانے پہ نہیں آتے، مسلم لیگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اب جب تک آپ یہ ایجنڈا نہیں لے کے چلتے، نہ آپ منزل پہ پہنچیں گے، نہ آپ مسلمانوں کے رائٹس کو سیکیور کر سکیں گے.
یہ علامہ نے تقریباً 18-19 خطوط لکھے قائد اعظم کو، اور ان خطوط کے بعد قائد اعظم کی سوچ بدلی اور قائد اعظم نے پھر وہی نقطہ نظر اختیار کر لیا جو علامہ اقبال کا تھا۔ اچھا، اب جب یہ تحریک چلی اور یہ بات قرارداد پاکستان کے بعد پاپولر ہو گئی، پورے ہندوستان میں مہم چل پڑی، اور آپ جانتے ہیں کیا آگے 46-45 کے اندر ماحول کیا بن گیا، تو یہ بہت سے لوگوں کی دلچسپی پیدا ہوئی کہ یہ جو خطوط ہیں قائد اعظم کے نام علامہ اقبال کے، ان خطوط کو چھاپا جائے۔ تو شیخ اشرف پبلشر ہوتے تھے لاہور کے، تو انہوں نے قائد اعظم سے رابطہ کیا کہ یہ خطوط اگر آپ ہمیں دیں تو ہم ان کو چھاپتے ہیں۔ قائد اعظم نے ان کو خطوط دے دیے۔ اب پورا متن انہوں نے تیار کیا۔ جب تیار کر لیا تو آخری جو کرسپانڈنس ہوئی قائد اعظم اور شیخ اشرف کے درمیان، یعنی یہ میں واقعہ کا آپ کی خدمت میں کوٹ کر رہا ہوں کہ قائد اعظم کا اصول پسندی کا کیا معیار تھا اور قومی مفادات کو ذاتی مفادات پہ ترجیح دینے کا کیا لیول تھا۔ تو جب انہوں نے خط لکھا قائد اعظم کو کہ یہ خطوط فائنل ہو گئے، اب آپ اس پہ اپنا پیش رفت لکھ کے بھیجیں تاکہ ہم اس کو چھاپیں۔ اب قائد اعظم نے بڑا ایک دلچسپ انہیں کوشچن کیا کہ شیخ صاحب کتاب تیار ہو گئی چھپنے کے لیے، اب جانے والی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کے خطوط ہیں میرے نام، یہ کتاب لاکھوں کی تعداد میں بکے گی، آپ نے یہ تو طے ہی نہیں کیا اس کی رائلٹی کا کیا بنے گا، یہ آپ نے نہ طے کیا نہ پوچھا۔ گلفراز صاحب تشریف فرما ہیں، ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس کتاب تک ہمیں پہنچایا، اور ان کا ذکر کیے بغیر اس کتاب کا تذکرہ میرا خیال ہے نامکمل رہے گا۔ تو جب یہ لکھا تو شیخ اشرف نے کہا جی بالکل کوتاہی ہوئی، آپ فرمائیں، جیسے آپ فرمائیں گے ویسے ہم رائلٹی طے کر لیتے ہیں۔ قائد اعظم نے لکھا اس کتاب کی یہ رائلٹی ہوگی، اور اس وقت تک آپ کتاب چھاپیں گے نہیں جب تک آپ میرے ساتھ معاہدہ نہ کر لیں کہ اس کی جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں رائلٹی بنے گی وہ آپ نے مسلم لیگ کے فنڈ میں جمع کروانی ہے۔ تو آپ یعنی کہ کسی بھی سٹیپ پہ آپ دیکھتے ہیں، ہر موقع پہ قائد اعظم نے جو ڈیل کیا اس وقت کے حکمرانوں کے ساتھ، اس کے اندر آپ کو قائد اعظم کی ایک حمیت نظر آئے گی، ایک ملی غیرت نظر آئے گی، قومی مفادات کو ترجیح دینا نظر آئے گا، قربانی نظر آئے گی، اور اس سے بھی بڑھ کے اپنے مقصد پہ اتنا یقین نظر آئے گا۔ اور یہ یقین آج خود پیدا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا کسی بہت بڑی اخلاقی بنیاد پہ آپ نہ کھڑے ہوں، ایک بہت بڑی ہستی کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ اقبال کا تعلق، اور اسی کا یہ ثمر تھا کہ اس مایوسی کے عالم میں جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آپ تصور کریں مسلمانوں کی حالت کیا تھی۔ 0.1% سے کم لوگ تھے جو ہندوستان کے تعلیمی ادارے میں اسٹوڈنٹ ہوں مسلمان، کسی چیمبر آف کامرس میں کسی مسلمان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، یعنی مالی حالت تو یہ تھی۔ اور سیاسی طور پہ آپ دیکھیں 100 سے زیادہ جماعتیں تھیں مسلمانوں کی، تقسیم اتنے ہوئے تھے۔ اس تقسیم شدہ اس سارے ماحول میں جب قائد اعظم کی ایک ایک بات کو آپ دیکھیں کہ بمبئی یا کلکتہ میں مذاکرات چل رہے تھے گاندھی کے ساتھ، تو اسی دوران 21 تاریخ آ گئی، سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت کی تاریخ آ گئی، تو قائد اعظم نے کہا آج میں نے مذاکرات نہیں کرنے کیونکہ آج سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ جب یہ بیان پریس میں چھپا تو اس وقت کسی علامہ صاحب کا کاؤنٹر بیان آ گیا کہ جناب قائد اعظم سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ شیعہ خیالات کو سب پہ مسلط کریں گے۔ قائد اعظم نے فوراً جواب دیا کہ اتنے تنگ نظر نہ بنے، علی شیعہ کے نہیں ملت اسلامیہ کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ میں یہ واقعہ اس ریفرنس میں کوٹ کر رہا ہوں کہ قائد اعظم کو کتنے محاذوں پہ لڑنا پڑ رہا تھا، غیروں کو تو سائڈ پہ رکھیں، اپنے لوگ بھی چھری ٹوکے اور مائکروسکوپس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ شخص غلطی کرے اور پھر ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ کس چیز نے قائد اعظم کو کامیابی تک پہنچایا؟ صرف یقین تھا۔ وائسرائے نے قائد اعظم کو بلایا اور کہا مسٹر جناب آپ کس چکر میں پڑے، دو کو میں نظریہ یہ ہو، آپ چھوڑیں اس ساری باتوں کو، ہندوستان کی پرائم منسٹرشپ میں آپ کو دیتا ہوں۔ قائد اعظم نے چاہیں وہی چھوڑی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہیٹ اٹھایا چل پڑے۔ وائسرائے نے کہا مسٹر جناب کیا ہوا؟ راستے سے پکڑا تو قائد اعظم نے ایک جملہ فرمایا، مائی لارڈ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو سیل مائی نیشن، آپ نے مجھے غلط سمجھا ہے، میں اپنی قوم کو بیچنے یہاں نہیں آیا، اور اگر آئندہ آپ نے بات کرنی ہوگی تو میرے پاس آئیے گا، مجھے زحمت نہ دیجیے گا۔ یعنی آپ دیکھیں اس شخص کی غیرت کا کیا عالم تھا، اتنا حوصلہ، اتنی ہمت، اور جس حد تک قائد اعظم کو اسلام کی حقانیت کا علم تھا، اسلام کی عظمت کا علم تھا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ایک سری نگر میں ایک کیس چل رہا تھا، تو
رائل فیملی کا کیس تھا، نکاح طلاق کا معاملہ تھا. اس واقعے کو شیخ عبداللہ نے، جو قائد اعظم کا سیاسی مخالف ہے، اپنی بایوگرافی آتشی چنار میں لکھا ہے کہ قائد اعظم کو انہوں نے وکیل کر لیا. تو جب شیخ عبداللہ لکھتے ہیں کہ مسٹر جناح جب آئے تو ان کا بڑا شہرہ تھا، کتنے معروف وکیل ہیں، تو سارے لوگ سننے کے لیے، تو میں بھی سننے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبداللہ کا قد چناری کی طرح بڑا اونچا لمبا تھا. کہتے ہیں میں جیسے پہنچا عدالت بھری ہوئی تھی لوگوں سے، تو میں نے گھس کے شروع کی کوشش کی آگے بڑھوں اور سنوں کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے. ابھی میں آگے ہونے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ جناح کے حق میں فیصلہ ہو گیا. میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ ہوا کیا؟ پتہ چلا جناح نے ایک بات کی اور جج نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. کیا بات کی؟ جب تحقیق کی تو بات صرف اتنی ہوئی کہ قائد اعظم نے جج سے پوچھا مائی لارڈ آپ میرے موکل کے حق میں کیوں فیصلہ نہیں کر رہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو جج نے کہا کہ مسئلہ عدت کا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور عدت کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 90 ڈیز ہوتے ہیں، اور اس کی 90 ڈیز ہونے میں اتنے دن کم ہیں. تو قائد اعظم نے فرمایا مائی لارڈ یہ مسلمانوں کا کیس ہے، آپ دنوں کا شمار سولر نہیں لیونر کیلنڈر سے کریں، شمسی صاحب سے نہیں قمری صاحب سے کریں. اس سے 1-2 دن فالتو نکل آئے اور قائد اعظم کے حق میں فیصلہ ہو گیا. 20 سالیں کوٹ کی جا سکتی. آپ اس سے یہ دیکھیں کہ قائد اعظم کتنے دقت نظری کے ساتھ اس دین سے آگاہ تھے. اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی جو صورتیں قائد اعظم کو بہت پسند تھیں ان میں ایک صورت فیل ہے. صورت فیل قائد اعظم بہت پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صورت ہے جس میں اسلام کے غلبے کا ذکر ہے. اور کانگریس نے ایک موقع پہ اپنا سالانہ جلسہ جب کیا تو اس سال جتنے سال بنتے تھے کانگریس کو بنے ہوئے 28 یا 30 سال، اتنے ہی ہاتھی لے کے وہ آئے تھے مظاہرہ کرنے کے لیے. تو اس پہ ہمارے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی تباہی کا سامان کر لیا ہے، یہ ابرہ کے ہاتھی لے کے آئے ہیں. اور قائد اعظم سورہ فیل پڑھ کے یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان بنے گا تو اللہ کی تائید سے بنے گا اور ہمیں اللہ کی تائید پہ یقین ہے. تو یہ سب کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہمیں یقین افروز اپنے ایمان کو، اپنے کردار کو اجرا کرنے کے لیے اور اپنی اساس کو مستحکم کرنے کے لیے اس کتاب میں ملتی ہیں. یہ کتاب اسلام کے سفیر قائد اعظم کی کتاب ہے، اور اس کو لکھنے والے ختم نبوت کے سفیر اور قائد اعظم کے سفیر جناب محمد متین خالد ہیں. ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اس کاغذ پر، اور جناب گلفراز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی کوششوں اور محنتوں سے اتنے اچھے اور اتنی خوبصورتی اور اتنے سوری حسن کے ساتھ یہ کتاب ہمارے ہاتھوں تک پہنچی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب جو بہت ہی تحقیقی گفتگو فرما رہے تھے. اب تشریف لاتے ہیں جناب محمد آصف بھلی ایڈوکیٹ صاحب اپنا خیالات کا اظہار فرمانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جمیل بھٹی صاحب، سٹیج پر بیٹھے دیگر صاحبان دانش اور صاحب کتاب محمد متین خالد صاحب، میرا گلا پتہ نہیں کیوں ساز باز کر گیا، اس سے پہلے یہ کیفیت نہیں تھی. حاضرین مجلس، یہ کتاب پر تو گفتگو بعد میں ہوگی. پہلے آپ یہ اس منظر کو دیکھیں کہ سٹیج پر ہم جتنے بھی دوست اظہار خیال کرنے والے وہ بیٹھے ہیں، اور جس شخصیت نے یہ کتاب مرتب کی ہے. اور بڑی اچھی بات یہاں ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے کہ یہ تالیف جو ہے یہ تصنیف سے زیادہ مشکل عمل ہے، لیکن یہ بات ہر تالیف کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی. یہ خال ایسی کتابیں ہیں کہ جن کی تالیف تصنیف پر بازی لے جاتی، کہ اس کے مؤلف کہہ لیں، اس کے مرتب کہہ لیں جناب محمد متین خالد صاحب. ان کا عجز دیکھیں، ان کی انکساری دیکھیں کہ وہ سٹیج پر نہیں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. یہ ایک غیر معمولی بات ہے، یہ طرز عمل غیر معمولی ہے. اور مجھے تو یہاں بہادری یا جنگ کی بات یاد آ رہی ہے کہ کچھ لوگ بنیاد کے پتھر ہوتے ہیں جو خود تو نظر نہیں آتے، لیکن ان کے اوپر خوشنما عمارتیں جو بنی ہوتی ہیں، تعمیر ہوتی ہیں، وہ سب دیکھتے ہیں. اور کچھ لوگ درخت کے جڑ کی طرح ہوتے ہیں جو خود زمین میں پیوست ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک سایہ دار اور ایک ثمردار درخت ہوتے ہیں. لوگ پھل اور پھول تو دیکھتے ہیں لیکن ان جڑوں کو نہیں دیکھتے جس پر وہ درخت کھڑا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہادری یا جنگ کی یہ بات متین خالد صاحب
کہ حسب حال بھی ہے اور ان پر پوری طرح صادق بھی آتی. ان کی کتاب اسلام کا سفیر، یہ تنوری صاحب نے جو پوری تقریر کے بعد آخر میں بات کی، اسی سے میں اپنا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا سفیر ختم نبوت کے سفیر نے لکھی، اور اسلام کا سفیر ختم نبوت کے سفیر ہی کو لکھنی چاہیے تھی. اور اس کی دلیل میں علامہ اقبال سے دینا چاہتا ہوں کہ میں نے علامہ اقبال کا ایک مضمون جو 1938 میں چھپا ایک اخبار میں، حسین مدنی کے جواب میں، پہلے تو انہوں نے وہ جو اشعار کہے، اس کے جواب میں جو حسین مدنی صاحب نے وضاحت دی، پھر اس کے جواب میں علامہ اقبال نے جو تحریر، شاید لاہور کا کوئی اخبار تھا، تنوری صاحب بہتر جانتے ہوں گے، جی روزنامہ احسان، جی سید حبیب غالباً جن کے ایڈیٹر. تو وہ متین صاحب وہ تحریر تو آپ نے بھی بڑے دوستوں نے پڑھی ہوگی، لیکن میں نے خاص طور پر میں نے کہا کہ اگر وہ تحریر اس کتاب کا حصہ بنتی کہ وہ مضمون کا جو کنکلوژن ہے جس پہ وہ ساری ڈسکشن کرنے کے بعد پہنچتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قومیت کا مسئلہ ہے، وطن پرستی کی جو بات ہے، وطنیت کی بنیاد پر جو قوم ہے، اس کا تعلق قادیانیت سے بہت زیادہ ہے. یہ قادیانیت سے بڑی جڑی ہے. یقین کریں کہ پہلے تو مجھے بٹی صاحب اس کی سمجھ نہیں آئی، تو میں نے اس پر غور کیا اور دوبارہ پڑھا. علامہ اقبال کے اس مضمون ہی سے رہنمائی ملی کہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ قادیانیت کا ختم نبوت سے انکار بالآخر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے انکار کی اس کی آخری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ یہ ہے. مطلب قادیانیت کے کفر کی ابتدا ختم نبوت کے انکار سے ہوتی ہے، لیکن اس کی منزل یہ ہے کہ وہ خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی نفی ہے. یہ تو ہوا قادیانیت. اور اب جو لوگ وطنیت کی بات کرتے تھے کہ اسلام کے نام پر قومیت، اس تصور کے مقابلے میں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو وہ کہتے ہیں کہ وطن کے نام پر کی بنیاد پر قومیت. تو وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو وطن کے نام پر قومیت کی بات ہے، یہ بالآخر اسلام کے انکار اس منزل کی طرف لے جاتی ہے. یعنی ختم نبوت سے انکار اگر یہ ہے کہ حضور نبی پاک کی نبوت کامل نہیں ہے، اور وطنیت کی بنیاد پر اگر قومیت کی بات کرتے ہیں، تو ہم اسلام کو مکمل نظام حیات تسلیم نہیں کرتے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کے سفیر ہی کو اسلام کا سفیر لکھنی چاہیے تھی. اصل میں وہ میں آپ کے سامنے نقطہ دوں. اس کتاب کے حوالے سے سب سے کم رتبہ اور کم علم میرا ہی تھا. ڈاکٹر صاحب نے صرف عاجزی سے وہ بات اپنے اوپر کی. یہ عمر میں مجھ سے وہ جو انہوں نے ظاہر کی ہے اپنی 24 سال عمر، اگر وہ 1984 میں، اس حوالے سے 6 سال ان کی عمر مجھ سے زیادہ کم ہے، لیکن کئی سال یہ علم کے اعتبار سے مجھ سے یہ بڑے ہیں. تو میں صرف متین صاحب کی ذاتی دوستی محبت کے حوالے سے اس منصب پر کھڑا ہوں. تو کہنا یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب جیسے مصنف رائٹر، پروفیسر مرزا منور، پھر قدرت اللہ شہاب صاحب کا ذکر ہوا. کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، اور کس کا میں نام لوں، کہ جو اپنی ذات میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے، تحریک پاکستان پر ان کی دسترس کے حوالے سے، اور قائد اعظم کی ذات کے حوالے سے ان کا جو علم ہے، وہ ہر ایک کی اپنی ایک الگ پہچان ہے اور الگ شناخت ہے. ان تمام پھولوں کو اس گلدستے میں اتنی خوش سلیقی کے ساتھ پرونا، یہ متین صاحب کو ہنر تو آیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہتھیار ہیں، تحقیق کے ہتھیار، وہ تیز کیے ہیں رد قادیانیت کی سان پہ. تو ان ہتھیاروں کو جب رد قادیانیت کی سان پر جو ہتھیار تیز ہوتے ہیں، وہ پھر اسلام کی خدمت پر معمور ہو جاتے ہیں، اور اس سے پھر اسلام کا سفیر جو ہے وہ منظر عام پر آ جاتی ہے، منصہ شہود پر آ جاتی ہے. تو حضرات محترم، اس سبجیکٹ کی ضرورت کیوں ہے؟ جس طرح تنولی صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک سازش تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے. مطلب یہ انتہائی بےہودگی کی بات ہے کہنا کہ قائد اعظم سیکولر سوچ رکھتے تھے. دیکھیں، ڈاکٹر مبارک علی یا اس جیسے جو ابو جہل ہیں اور ابو جہل کی اولاد ہیں،
ان کو اپنا یہ جہالت مبارک، ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کہیں کہ میں سیکولر کے نظام کا حامی ہوں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ ایک سیکولر نظریہ ہے، ایک اسلام سے متصادم نظریہ ہے، ہر مذہب سے متصادم نظریہ ہے کہ کسی مذہب کا ریاست سے تعلق نہیں ہوگا، لیکن جب پاکستان کے پس منظر میں بات کی جاتی ہے کہ مذہب کا ریاست سے تعلق نہیں ہوگا تو اس کا مطلب اسلام ہوتا ہے۔ یہ اسلام کے خلاف سیکولرزم کی تلوار استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ ہندوستان میں سیکولرزم لا کے دکھائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ثابت کر دے کہ ہندوستان جو بنا ہی سیکولرزم کی بنیاد پر ہے، کہ وہاں سیکولرزم ہے، وہاں گائے کو ذبح کرنے کی اجازت ہے، وہاں مسجد کو جو سینکڑوں سال سے موجود ہے اس مسجد کو اس کی سلامتی اور اس کا کہ بھئی یہ مسجد قائم رہ سکے گی، اس چیز کی اگر ضمانت ہے تو یہ میں مان لوں گا کہ ہندوستان میں سیکولرزم ہے۔ وہاں تو سیکولرزم نہیں ہے۔ جو سیکولرزم کا پرچار کرتے ہیں جس اس بیس پر سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ساری سلطنت یا ریاست قائم ہے، تو وہاں کبھی کسی سیکولرسٹ کو اس کے پیٹ میں مڑوڑ نہیں اٹھا کہ انڈیا میں سیکولرزم نہیں ہے، اور انڈیا میں اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کیا اس نے سلوک کرا ہے، کبھی انہوں نے وہاں سیکولرزم کی بات نہیں کی۔ اور پاکستان میں تو اتنا مثالی یقین کریں اقلیتوں کے ساتھ الحمدللہ قادیانیوں کو میں ان معنوں میں اقلیت نہیں مانتا، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اس لیے وہ الگ سبجیکٹ ہے کہ وہ ایک عجیب ہی دھوکہ باز فتنہ اور عجیب طرح کا فتنہ ہے کہ ان کو خود نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے۔ ایک ہندو ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے، میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں۔ ایک عیسائی ہے، اگر وہ کہتا ہوں عیسائی ہے، مجھے اس کی شناخت پر قطعاً اعتراض نہیں ہے، وہ محترم ہے ہمارے لیے۔ لیکن ایک بندے کی اپنی پہچان ہی نہیں ہے، کبھی وہ چور بن جاتا ہے، کبھی وہ ڈاکو بن جاتا ہے، کبھی وہ سپاہی بن جاتا ہے، مرزا غلام قادیانی یا اس کی جو حریت ہے، کبھی وہ کچھ بن جاتے ہیں، کبھی وہ کچھ کسی بات پر ٹھہرے تو صحیح نا کہ اسلام کے اندر ہیں باہر ہیں کہاں ہیں، کوئی ہی ہیں شی ہیں، تو پھر تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ اقلیت ہے اور ان کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں پچھلے دنوں یہ کہیں کوئی مندر کے ساتھ چھوٹا موٹا واقعہ ہوا، پورے پاکستان میں ہلچل مچ گئی، اور یقین کریں کہ ہندوؤں کے مقابلے میں زیادہ مسلمانوں میں اس پر اضطراب پایا گیا اور اس کی مذمت کی گئی۔ اور مینار پاکستان میں جو ایک عورت کی حرمتی کا بے واقعہ ہوا ہے، اس میں تو شاید چند ملزم جو پکڑے گئے اور بہت سارے بے گناہ وہ چھوٹ گئے ہیں، لیکن وہاں شاید ایک بھی ملزم نہیں چھوٹے گا۔ یہ ہے پاکستان میں اقلیتوں کے احترام کی بات، اور یہ اسلام کے حوالے سے، کیونکہ میرے قائد نے فرمایا محمد علی جناح نے 14 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹن کی موجودگی میں کہ ہم نے جو رواداری ہے اقلیتوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی۔ ہم نے اکبر دی گریڈ سے نہیں سیکھی، اور اگر اکبر دی گریڈ سے سیکھی ہوتی تو اس سے سرتابی ہو سکتی ہے، لیکن سنت رسول سے، سیرت رسول سے سرتابی نہیں ہو سکتی۔ تو یہی 11 اگست کی تقریر، اور 11 اگست کی تقریر کو تو ایک کرسچین نے بہتر سمجھا، جوشفا فضل الدین، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے 2 نیشن تھیوری کی بھی نفی کر دی اور اسلام کی بھی نفی کر دی، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف یہ تھا کہ ہم سب مملکت کے برابر شہری ہیں، اور یہ اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے اسلام۔ اور یہ صرف 11 اگست کی تقریر نہیں ہے، قائد اعظم نے 11 اگست سے پہلے بھی بڑی دفعہ جب بھی منارٹیز کی بات کی ہے، غیر مسلم، پہلے تو غیر مسلم کی بات اس لیے ہے، تو سے یہ بڑا بریک ایک نقطہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور ان کو برابر کا شہری سمجھیں گے۔ قائد اعظم جب ان کو غیر مسلم کہتے ہیں تو 2 نیشن تھیوری تو یہ ہوگی، 2 نیشن تھیوری تو پہلے اسٹیبلش ہوگی نا، تو پھر غیر مسلموں کے ہوں گے۔ مطلب یہ تو نہیں کہا قائد اعظم نے مسلمانوں کے کو، غیر مسلموں کے کو۔ میں تو اب حیران رہ گیا ہوں کہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہے۔ ایک شخص نے آرٹیکل لکھا کہ قائد اعظم قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس شخص کو میں نے کہا کہ بہرحال آپ کی معلومات غلط ہیں، تو آپ قادیانیت کے نقطہ نظر کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ میں تو بہرحال احمدی نہیں ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں کہا لیکن آپ اس سے کوئی بدتر مخلوق مجھے لگتی ہیں، کیونکہ کوئی احمدی اگر یہ مضمون لگتا تو وہ سمجھ آتی تھی، وہ بھی چیز یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قادیانی کو تو سمجھ آئی ہے کہ محمد علی جناح سے عظیم مسلمان کوئی نہیں ہے، اسی لیے سر ظفر اللہ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا، اسی لیے شریک نہیں ہوتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سر ظفر اللہ خان کی ایک بہت بڑی گواہی ہے بطور قادیانی
کہ قائد اعظم جیسا عظیم مسلمان کوئی نہیں ہے، ان کے جنازے میں اس کا نہ شرکت ہونا. اس لیے قادیانی مطلب محمد علی جناح کی نظر میں کوئی قادیانی مسلمان ہے، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی. تو بہرحال یہ کتاب جو ہے، پچھلے دنوں میں نے کتاب پڑھی آپ کے ساتھ ساتھ، میرے بستر پر اسلام کا سفیر بھی رہی اور ایک وہ کتاب رہی. اس کا نام ہے، چھوٹی سی کتاب ہے جی، وہ قابل ذکر نہیں ہے، بات صرف سبجیکٹ کی ہے. انتہائی قابل مذمت کتاب، انتہائی شرمناک ان کا نقطہ نظر. لفظ یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کا نظریاتی اسراب. میں وہ اس رائٹر کا نام بھی نہیں لانا چاہتا، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں ہے، تو اسے کوئی ہم شہرت دینا بھی نہیں چاہتے، لیکن صرف اس لفظ کا، پاکستانی ریاست کا نظریاتی اسراب. اب میں نے اسراب کا جو مطلب میں سمجھا ہوں وہ سراسر جھوٹ، سراسر دھوکہ. وہ کس بات کو سراسر جھوٹ کہتا ہے؟ اسلام کو جھوٹ کہہ رہے ہیں. کتاب کے اندر جب میں نے پڑھا، جب انہوں نے کہا کہ قرارداد مقاصد جب پاس ہوئی، تو قرارداد مقاصد کا مختصر ترین تو تعارف یہی ہے نا کہ پاکستان ایک طے کر دیا گیا کہ اسلام کو ہم فالو کریں گے. الفاظ جو بھی ہیں مختلف ہیں، اسلام کو ہم فالو کریں گے، اتنا ہی مفہوم ہے نا جی. قرآن و سنت کو ہم فالو کریں گے، اتنا ہی مفہوم ہے. اللہ کی حدود کے رہتے ہوئے ہم پارلیمنٹ کے اختیارات کو استعمال کریں، یہی الفاظ ہیں نا جی. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بات طے ہو گئی تو پاکستان کو پٹری سے اتار دیا گیا. یہ ہے اس کا مطلب پاکستانی ریاست کا نظریاتی اسراب. تو میں نے کہا کہ لا حول ولا قوت کہ آپ اصل میں وہ ڈائریکٹ نہیں حملہ کرتے. قرارداد مقاصد کے لیے قرارداد مقاصد کا لفظ ہے، لیکن اصل میں وہ اسلام کو دھوکہ کہہ رہے ہیں، اسلام کو فراڈ کہہ رہے ہیں. اور ابھی یہ پتہ نہیں کسی دوست نے شاید کو قاسم علی شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک جو باپ کی گستاخی پر ایک بچے کو کیا جا سکتا ہے، تو بابا قوم جو ہے ان کی جو گستاخی ہے، اور گستاخی سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے اب ہم ڈفرینس آف اوپینین نہیں کہہ سکتے. قائد اعظم کو متین خالد صاحب سیکولر کہنا یہ ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے، یہ بہت بڑا بیہودہ الزام ہے قائد اعظم کے ساتھ. ڈفرینس آف اوپینین تو ایک دائرے کے اندر، جب آپ دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں، اگر میں یہ کہوں اس دن کو، اس کے بارے میں کہ دن کے 3 بجے ہیں، میں کہتا ہوں 4 بجے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے، نہیں فرق میں نے اندازاً ٹائم لگایا ہے، لیکن میں دن کو رات کہہ دوں تو یہ ڈفرینس آف اوپینین نہیں رہتا. میں رات کو دن کہہ دوں تو یہ ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوگا. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری بےہودگی ہے، پہلے تو مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ ذرا اس بات پہ غور فرمائیں کہ یہ اسلام کا سفیر اتنے مصنفین کو اکٹھا کرنے کی متین خالد صاحب کو ضرورت کیوں پیش ہے. اور اسی طرح یہ رد مرزیت پہ جب کتابیں لکھتے ہیں، ثبوت حاضر ہے، پہلا حصہ، دوسرا حصہ، اتنے وہ کاغذ کا اس پہ صرف کرنا، اتنے لاکھوں روپے کا اس پہ استعمال کرنا، مطلب کتنی محنت، کتنی ارکریزی اور اتنا اپنا ٹائم. لیکن بات یہ ہے کہ ان فتنوں کی سرکوبی ضروری ہے، ان فتنوں کی سرکوبی ضروری ہے. تو ادروائز تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لعنت اللہ، بس بات ختم ہو گئی. لیکن وہ جو فتنے ہیں، نئی نسل دیکھیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، قادیانیوں کی تعداد بھی اور ان لوگوں کی تعداد بھی جو قائد اعظم کو سیکولر کہتے ہیں، وہ زیادہ تعداد میں نہیں ہے، وہ زیادہ تعداد میں نہیں ہے. لیکن عام آدمی سے میں جب گفتگو کرتا ہوں، ایک نوجوان سے گفتگو کرتا ہوں، تو اس پر ان کی وہ جو بات ہے اس کا اثر ہو چکا ہوتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے. اس کے لیے اسلام کا سفیر ضروری ہے، اس کے لیے اسلام کا کی وہ جو ہے سفیر، اس کی سفارت ضروری ہے. اور آخری لفظ پھر تنولی صاحب کا وہ مستعار، انہوں نے کہیں سے مستعار لیا ہے کہ اسلام کا سفیر وہ ہے، لیکن شمشیر برہنہ کی جو آپ نے بات کی وہ متین خالد کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. وما علینا الا الابلاغ. بہت خوب گفتگو ہو رہی تھی. اب کتاب کے مصنف تعارف کراؤں یا ایک محقق یا مدبر کے صورت میں گفتگو کروں یا ایک عاشق رسول کے صورت میں سامنے آپ کے ان کو لا کر کھڑا کروں؟ ان سب کا جامع مرکہ جو ہے، اگر عشق رسول کا باب کھولا ہے آج کے دور میں اور ایک منزل طلباء کو، نئی نسل کو جو دی ہے، وہ محمد متین خالد ہے. میں تو چھوٹی عمر سے ان کو جانتا ہوں اور بہت بڑے اجتماعات میں اور بہت بڑے جلوسوں میں دیکھا. آج کتاب لکھنی آسان ہے، مختلف چیزیں آدمی مواد اکٹھا کر لیتا ہے،
مگر کسی قوم کو ایک نظریے پر اکٹھا کرنا یہ مشکل ہے۔ اگر پوری قوم کو عشق رسول پر اور مرضیوں کے خلاف اور یہ بابا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پر اگر قوم آپ سبھی کے نظریات کو یکجا کیا ہے تو وہ محمد متین خالد صاحب ہیں۔ ہمیں اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ اکیلے کام نہیں کر رہے، یہ اکیلے کام نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک بزرگ کا قول ہے، جو بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا، آپ کی رسالت کا، آپ کے منصب کا کام کے لیے آگے بڑھتا، اس کی پشت پر محمد عربی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ان کی پشت پر مصطفیٰ کریم کا دست مبارک ہے، جس بنا پر یہ ہر میدان میں آگے نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد متین خالد صاحب۔ بہت شکریہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب حضرات کا، جو شاعر نے کہا تھا کہ کریں کس زبان سے شکریہ ادا ہم، کہ الفاظ کم ہیں عنایت زیادہ، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جناب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، ان کے بانی کا، اراکین کا، انہوں نے بڑا خوبصورت اہتمام کیا، اور اس کے ساتھ ہی جو مہمانان گرامی آئے، میں جناب عبداللہ ڈار صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، گجرانوالہ سے خصوصی طور پہ تشریف لائے، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہ کھگا صاحب ننکانہ صاحب سے اسی طرح بہت زیادہ مصروفیت تھی، اگر وہ نہ بھی تشریف لاتے تو مجھے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں تھا، ان کی ایک ایک منٹ ان کا بڑا مصروف ہے۔ ماہر اقبالیات جناب طاہر حمید تنولی صاحب، اور ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا سفیر جو کتاب ہے، جن کی سرپرستی میں نے یہ تیار کی ہے کتاب، وہ میرے محسن بھی ہیں، اور ان سے میں نے ختم نبوت کا درس سیکھا ہے، جناب محمد آصف بھلی صاحب، ان کا بہت شکریہ، وہ سیالکوٹ سے تشریف لائے۔ اور اسی طرح اس کتاب کو شائع کرنا میرے بہت اچھے ساتھی بھائی، میرے گلفراز صاحب کے پاس اردو بازار کے کچھ لوگ میرے پاس گھر آئے، مجھے کہنے لگے کہ آپ کی کتابیں ہم شائع کرنا چاہتے ہیں، ہمیں دیں تاکہ ہم بھی کوئی تھوڑا سا کمائیں اس میں سے۔ تو میں نے کہا یار وہ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، تو میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، وہ میری اتنی اچھی کتابیں شائع کرتا، اب ان کے پاس جائیں۔ تو ایک صاحب وہ بہت زیادہ تھے انٹرسٹڈ، تو وہ گلفراز صاحب کے پاس آئے، تو گلفراز صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ ٹھنڈی کتابیں نہ لیں، آپ ان کی کوئی گرم کتاب لے لیں جس پہ دہشت گردی کا پرچہ درج ہوتا ہے، مصنف پہ بھی اور پبلشر پہ بھی۔ یہ میرے ساتھی ہیں، پرچے درج ہوئے ہیں دہشت گردی کے، اللہ رب العزت نے بڑا فضل فرمایا، تو ان کا میرا 30 سال پرانا تعلق ہے، ان کی بہت مہربانی، انہوں نے جس طرح بیٹی کی رخصت کرتے ہیں دلہن بنا کے، تو اس طرح انہوں نے وہ کتابیں شائع کرتے ہیں، تو ان کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت باتیں ہو گئیں، بس 2-4 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اللہ رب العزت، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کے بعد اہل بیت، اور ان کے بعد سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، یہ میری محبوب شخصیات ہیں، اور اس کے بعد جس سے میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ قائد اعظم محمد علی جناح، وہ میری محبت ہیں، میری کمزوری ہیں۔ میں ان سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، میں نے کیوں ان سے محبت کرتا ہوں؟ حقیقت بات یہ ہے، میں نے بڑے کرائسس دیکھے، میں جیلوں میں گیا ہوں، میں نے مجھے سزا ہوئی ہے، بھائی جان یہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان سے پوچھ لیں، مجھے 9 مہینے قید اور 15 کوڑوں کی سزا ہوئی ہے۔ میں نے کوڑا اپنے سامنے لگتا ہوا دیکھا، وہ پریکٹس کرتا تھا، سافٹی کسی زمانے میں سافٹی آتی تھی، وہ تو 20 سال نہیں ٹوٹتی تھی، تو سافٹی کو درخت پہ باندھ کے نشانہ فٹ کرتا تھا، تو 4 کوڑوں کے بعد وہ سافٹی ٹوٹ جاتی تھی۔ میں نے وہ سارے منظر دیکھے ہیں، دہشت گردی کے پرچے ہوئے ہیں سب، میں کبھی نہیں گھبرایا، میں نے کبھی گھر والوں کو نہیں بتایا کہ مجھ پہ پرچہ ہو گیا، پولیس میرے پیچھے ہے، فلاں ہے، جیل میں گیا، سارا کچھ، ہسپتال میں ایکسیڈنٹ ہوا، بہت زیادہ ہڈیاں ٹوٹ گئیں، سب کچھ ہوا، کبھی نہیں گھبرایا۔ لیکن اللہ کی قسم، آپ میرے بھائی ہیں، میں انڈیا کی کوئی ایسی ویڈیو جس پہ مسلمان پہ ظلم و تشدد کرتا ہے ہندو، میں وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا، میرے اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مولا پاک میں ایک آزاد ملک میں ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ جو آدمی کسی ایک غلام کو آزاد کرے گا اس کا ایک ایک جسم کا حصہ، ایک ایک حصہ اللہ رب العزت اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو انگریز کی اور ہندوؤں کی غلامی سے نکالا، بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ اور پاکستان یہ اتنا خوبصورت ملک ہے، پوری دنیا میں کسی بھی ملک کو یہ اعزاز حاصل نہیں جو اس پاکستان کے واسیوں کو حاصل ہے۔ آپ یہاں سے سیدھے خانہ کعبہ کی طرف جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہاں سے پیدل جائیں تو خانہ کعبہ کا جو سب سے بہترین جو اس کا حصہ ہے، پورشن ہے، وہ دروازہ ہے۔ اگر آپ یہاں سے پیدل چلے جائیں تو سیدھے آپ دروازے کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور یہ خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل اندر داخل ہوں گے۔ یہ اس کی سید ہے، یہ دنیا کے کسی اور ملک کے رہنے والے مسلمانوں کو یہ چیز حاصل نہیں۔ پاکستان بننے کے بعد جن بہنوں نے، ماؤں نے قربانیاں دی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی قیمت کیا ہے۔ بخار ہوتا تھا تو ولی صاحب، میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایمانداری کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ بخار ہوتا تھا بچوں کو تو وہ 3 دفعہ پاکستان 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 ماں کہتی تھی اور پھونک مارتی تھی اور بخار ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ ایقان کی بات ہے، یقین کی بات ہے۔ اگر یقین ہے پاکستان اللہ رب العزت نے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ کہا جاتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ سیکولر تھے۔ میں نے اس بات پہ وہ ساری کتاب کو فوکس کیا کہ قائد اعظم سیکولر نہیں تھے۔ ہماری نوجوان نسل میں جو شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، یہ جو سیکولر حضرات ہیں، بے دین حضرات ہیں، جو فارن فنڈڈ ہیں، مافیا ہے، جن کو پیچھے سے ایک آتا ہے کہ پاکستان کا نظام حکومت جو ہے وہ تب چینج کریں گے جب آپ قائد اعظم کی شخصیت کو متنازع بنائیں گے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس ایک موقع پہ دنیا کا سارا جو فارن میڈیا ہے وہ آیا اور ایک سوال کیا ان سے پوچھا کہ سر آپ پاکستان تو بنا رہے ہیں تو سر اس کا آئین بنا لیا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے بڑی بے نیازی سے فرمایا کہ ہمارا آئین تو 1400 سال پہلے کا بن چکا ہے، اب ایسا شخص کس طرح سیکولر ہو سکتا ہے؟ ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ غازی، ہمارے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں، سیکولر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیں قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے۔ یہ کہتے ہیں نا جی کہ ہمیں علامہ اقبال اور پاکستان کا قائد اعظم چاہیے۔ پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ پہ آ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تو غازی علم الدین کے شہید کے جنازے پہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، وہ آدمی کہہ رہا تھا جس نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسی گلاں کردے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ لیکن آپ اس طرف نہیں آتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ جو ہیں، یہ فلیٹی ہوٹل کا کمرہ نمبر 1 انہوں نے تاریخی بنا دیا، یہاں تھے۔ وہ غازی صاحب کے اب دلائل دیکھ لیں کہ انہوں نے غازی صاحب کے جب ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو اس میں اتنے خوبصورت دلائل دیے، اور دلائل کا ایک ہی پوائنٹ تھا، وہ جج صاحب کو بار بار اس پہ لا رہے تھے کہ غازی علم الدین شہید کو اشتعال دلایا گیا ہے۔ کوئی مسلمان بھی جو ہے وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آپ اس کو سیکولر کہہ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو فنڈ اکٹھا ہوا تھا غازی علم الدین شہید ڈیفینس کمیٹی میں، ان 500 روپیہ انہوں نے فیس لی۔ تو اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فیس لی ہے تو ان کا رائٹ ہے۔ زندگی میں یاد رکھیے گا، کبھی وکیل مفت نہ کرنا، کیس خراب ہو جائے گا۔ آپ اس کو فون کریں گے کہ سر کدھر ہے، میرا کیس لگ گیا، آواز آ گئی، تو وہ دوسری عدالت میں جس سے پیسے لیے اس کا کیس سن رہا ہوگا، وہ آپ کو گالی دے کے کہے گا کہ پیسے دیتے ہی بار بار فون کریں رہے ہیں، آ جاؤں گا میں، اتنی دیر میں وہ کیس فارغ ہو جاتا ہے۔ کبھی بغیر فیس کے وکیل نہ کریں، یہ حقیقت بات ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کیس کے 500 روپیہ لیا، بہت بڑی فیس تھی اس دور میں، 500 روپیہ لے کے رسید کاٹی کہ غازی علم الدین شہید کے کیس میں میں نے یہ 500 روپیہ رسید دے دی، 500 روپیہ رکھ لیا، جیب میں ڈالے، 1000 روپے نکالا اور کہا کہ یہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کی رہائی کی جو ڈیفینس کمیٹی ہے اس میں میرا 1000 روپے چندہ ڈال رہے ہیں۔ تو قائد اعظم بہت
اسلامی اور بڑی پیاری شخصیت ہیں، اور اس ملک کی مطلب میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ جو ہیں، ایمانداری کی بات ہے کوئی اتنی خوبصورت اسلامی سوچ رکھنے والے. ایک تشریف لے گئے علی گڑھ یونیورسٹی. ایک ہندو نے کہا کہ سر چھوڑیں، کیا پاکستان بنانا ہے، ہم اکٹھے رہ رہے ہیں تو رہنے دیں. تو قاسم صاحب، میں آپ کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں، کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، مشکل ہے بہت. انہوں نے کہا سر کیا ہو گیا، پھر کیا ہو گیا، ہم اکٹھے رہ رہے ہیں تو اکٹھے ہیں. انہوں نے کہا فرق بہت ہے. تو اس نے ہندو لڑکے نے کہا سر کیا فرق ہے. تو قائد اعظم محمد الجلال رحمۃ اللہ کہنے لگے یار فرق بہت زیادہ، تھوڑا ہوتا نا تو رہ لیتے، فرق بہت ہے. ان کے کیا فرق ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو نا، ہم اس کا جوتا پہنتے ہیں. فرق بہت زیادہ ہے. جس کی تم پوجا کرتے ہو. اسی طرح ایک دفعہ پھر علی گڑھ گئے، وہ میں نے اپنی کتاب میں اس میں لکھا بھی ہے. تو قائد ایک لڑکا کھڑا ہوا، اس نے کہا سر جانے دیں، مہربانی ہے، کیا آپ علیحدہ پاکستان بنا رہے ہیں. تو قائد اعظم اسٹیج سیکرٹری تھا، لڑکا مسلمان، ایسے بیٹھ گیا. تو قائد اسٹیج پہ تھے. تو جس لڑکے نے سوال کیا تو قائد اعظم نے بچے سے کہا کہ پانی کا گلاس دو. اس نے پانی کا گلاس دیا. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ آدھا پانی پی کے تو اس ہندو سے کہا، بچے سے، کہ بیٹا یہ پانی تم پی لو. اس نے کہا میں تو کبھی بھی نہیں پیوں گا، میں نے گھر جانا بھائی، میں نے محلے میں رہنا، ہندوؤں میں رہنا، میں مار کھاؤں گا. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے وہی پانی کا گلاس وہ اسٹیج سیکرٹری جو مسلمان تھا اس کو دیا. اس نے پی لیا. فرمایا یہ فرق ہے. آپ اسٹیشن پہ اس وقت 1947 جب پاکستانی بنا تھا تو آواز لگتی تھی مسلم پانی اور ہندو پانی، اور لمبا سا بانس ہوتا تھا، لمبا سا بانس. اس بانس وہ آگے سے مسلمان پانی پیتا تھا، اور وہ بانس مسلمانوں کے لیے تھا، گلاس ہندوؤں کے لیے تھے، اور پیچھے سے وہ پانی ڈالتا تھا. یہ مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے. تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں پاکستان دیا. اور ایمانداری کی بات ہے کہ ان کی شخصیت اتنی خوبصورت شخصیت ہے کہ اگر آپ ان کے پہلوؤں کو، یہ ہمارے ہاں نوجوان نسل کو سب سے بڑی بات جو قائد اعظم رحمۃ اللہ کی سب سے بڑی، ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو جو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے، اس نے فرقہ واریت نے تباہ و برباد کر دیا. ہمیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع تقسیم کر دیا گیا. ہم ایک قوم ہیں. قرآن مجید نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے. ہم گروہوں میں بٹ گئے. قائد اعظم محمد الجلال سے پوچھا گیا کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلک کیا تھا؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلک تھا، قائد اعظم فرمانے لگے وہی میرا مسلک. مجھے قاسم علی شاہ صاحب کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آیا، وہ میں تنولی صاحب کو سنایا، وہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ دوبارہ عرض کرتا ہوں. اس ایک واقعے کی جو میں نے پڑھا، اس کی بنیاد پہ میں پوری کتاب لکھ رہا ہوں 150-200 صفحے کی، انشاءاللہ وہ جلد آئے گی. اس میں قاسم علی شاہ صاحب نے اس میں لکھا کہ ایک صاحب گئے تھے انگور کی ریڑھی پہ. تو اس سے کہا کہ یار یہ انگور جو ہیں کیا بھاؤ ہیں؟ سندر خانی انگور تھے بڑے خوبصورت. تو اس نے کہا جی کہ 400 روپے کلو. تو اس نے گاہک نے کہا جی بہت مہنگے ہیں یار. تو اس نے کہا اچھا ایسے کریں، یہ جو علیحدہ دانے ہیں نا جی یہ لے لیں، یہ 100 روپے کلو لے لیں. تو اس نے کہا یہ 100 روپے کلو کس طرح ہیں؟ وہ 400 روپے کلو اور دانے وہی ہیں، اور یہ 100 روپے کلو. اس نے کہا جی یہ گچھے سے علیحدہ ہو گئے، ہم گچھے سے علیحدہ ہو گئے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس فرقہ واریت کی بھی مذمت کی. تو میں آپ سب حضرات کا بہت شکر گزار ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو گھروں میں قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کا جو یہ پہلو ہے ان کو سمجھائیں، پڑھائیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے بارے میں بچوں کو بتائیں. ہماری تو قومی، ہماری تو نسلوں کو شاید اب پتہ بھی نہیں کہ قائد اعظم کون ہے، علامہ اقبال کون ہے. یہ ضروری بات ہے. میں آپ سب حضرات کا، بھائی بشیر صاحب، بابر صاحب تشریف لائے، رانا اجاز صاحب، ظفر بھائی، منظور صاحب، قاسم بھائی اردو بازار سے، صاحب بھائی نے بڑی خوبصورت کمپیئرنگ کی. ان سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. نماز کا بھی یہاں پہ انتظام ہے اور آپ کے لیے فریشمنٹ ہے، اور فریشمنٹ کر کے جائیے گا. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم.